توشہ کیس میں عمران خان کو ریلیف نہ ملا، اسلام آباد کی عدالت نے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کل حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا عمران خان جان بوجھ کر عدالت پیش نہیں ہوئے، اب ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا۔ کیا عمران خان عدالت کے سامنے پیش ہوں گے یا حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا، فیصلہ کل ہوگا۔ عمران خان کی مشکلات میں اضافہ، لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت نہ مل سکی، رجسٹرار آفس نے درخواستیں اعتراض لگا کر واپس کر دیں، درستگی کے بعد دوبارہ درخواست جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ منی لانڈرنگ کیس میں نیب لاہور نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 9 مارچ کو طلب کر لیا، نوٹس زمان پارک کو موصول۔ پی ٹی آئی قیادت کی مشکلات میں اضافہ، کار سرکار میں مداخلت پر تھانہ ریس کورس لاہور میں عمران خان اور شبلی فراز سمیت 150 افراد پر مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق پولیس ملزم عمران خان کی گرفتاری کو پہنچی تو ڈنڈا برداروں نے گھیراؤ کیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ اشتعال انگیز تقاریر پر کوئٹہ میں بھی عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ صدر مملکت عارف الوی کی زمان پارک لاہور میں عمران خان سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عمران خان نے مقدمات اور پیمرا پابندیوں سے آگاہ کیا، حکومت سے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ان کا یہ ایک وتیرہ بن گیا کہ وہ ہر چیز کو ڈراماٹائز کرتے ہیں اور ہر بات کے اوپر جو ہے نا اس قسم کے ڈرامے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ جس دن پہ گرفتار کرنا ہوا اور عدالت میں پیش کرنا ہوا اور یہ چیز جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ عدالت میں جو ہے وہ انہیں پیش کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کیے کی جو ہے اپنے کیے کو فیس کریں۔ عمران خان عدالتوں کے روبرو پیش نہ ہوئے تو پیش کر دیا جائے گا، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی وارننگ، کہا 4 سال آپ نے مخالفین کو جیل بھیجنے کا شوق پورا کیا، اب خود بھی دل بڑا کریں، مقدمات کا سامنا کریں، عدالتیں آپ کو کرپشن کیسز میں بری کریں تو ہم بھی بے قصور تسلیم کر لیں گے۔ تقاریر پر پابندی کا فیصلہ پیمرا نے کیا، حکومت کا کوئی کردار نہیں۔ عمران خان کی گرفتاری سے بہتر ہے انہیں بھگا کر تھکا دیا جائے، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان نے زمان پارک میں سیاسی بزدلی کا مظاہرہ کیا جس کا فائدہ ہمارا ہوا۔ شبلی فراز نے عمران خان کی غیر موجودگی سے متعلق جھوٹا بیان دیا۔ کوئی بے وقوف ہوگا، احمق ہوگا، جاہل ہوگا، اس کا دماغ خراب ہوگا جو عمران خان کو گرفتار کرے گا اور عمران خان کو ایک تاریخی مقبولیت سے نوازے گا۔ عمران خان کو گرفتار کرنا بے وقوفی ہوگی، انتقامی کارروائیوں سے مزید اسے بڑا ہیرو بنا دیا جائے گا۔ شیخ رشید کو یقین، کہتے ہیں وزیر اعظم 72 گھنٹوں میں اسمبلی تحلیل کریں تو عمران خان پر بات چیت کو راضی ہوں گے، دوسری صورت میں عوامی سیلاب حکمرانوں کو بہا لے جائے گا۔ عمران خان اقتدار میں رہ جاتا تو ملک کا سودا کر دیتا، اسے گرفتار کرنے کا اختیار وزیر داخلہ کے پاس ہے، وہ اپنا کام جانتے ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری کی بہاڑی آمد پر میڈیا سے گفتگو، کہا بات چیت سیاستدانوں سے ہو سکتی ہے، عمران خان جو کہتے ہیں اس پر یو ٹرن لے لیتے ہیں، ہماری اصل اپوزیشن مہنگائی ہے، ملک دیوالیہ ہو جائے تو بھی کم بیک کر جاتے ہیں۔ حکمرانوں نے ذاتی مفادات کے لیے اداروں کو تباہ کر دیا، این آر او کے سوا کوئی کام نہیں کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر کہتے ہیں ہم ملک کو لوٹنے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے، حکومت کی کوشش ہے ملک میں انتخابات نہ ہوں، اسی لیے یہ لوگ انتخابات سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بڑے دنوں سے پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ ایک فورن فنڈڈ ایجنٹ، گھڑی چور، ایک چوہا، گیدڑ جب پولیس کو دیکھتا ہے تو اپنے دل میں گھس جاتا ہے اور جب پولیس چلی جاتی ہے تو باہر نکل کے بڑکے مارتا ہے۔ وہ شخص نے پورے قانون کو، پاکستان کے آئین کو یرغمال بنایا ہوا ہے، لیکن پھر بھی عدم کے نظام کی پلکوں کے اوپر سوار ہے۔ گھڑی چور جب پولیس کو دیکھتا ہے تو چھپ جاتا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی تنقید، کہا عمران خان جانتے ہیں وہ چور ہیں،
इस अदालत में पेश नहीं होते। जब पुलिस पकड़ने आती है तो चीखें मारना शुरू कर देते हैं। इन्हें मालूम है कि ये पकड़े जाएंगे। इमरान खान यू टर्न मास्टर हैं। इलेक्शन में कामयाब हो गए तो ठीक, वरना नताइज मुस्तरद कर देंगे। एएनपी रहनुमा गुलाम अहमद बलोर ने खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में मुल्क इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया जाता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कानून की ज़ेरो ज़बर से नवाकिफ अफराद टॉक शोज में लबकुशाई कर रहे हैं। तनकीद करने वालों को सिर्फ एक केस में सजा मिली, इससे कबल रिलीफ ही मिलता रहा। चंद रोज से मेरा व्हाट्सएप हैक हो चुका। अहम डेटा के गलत इस्तेमाल का खदशा है। मुल्की मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का जवाबी खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। 7 या 8 मार्च मशावरत की दावत पेश कर दी। क्या नून लीग में सियासी दरार पड़ गई? हरिपुर में नून लीग का वर्कर्स कन्वेंशन बदनज़मी का शिकार। साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मेहताब अब्बासी और रफ़क़ाए कार की मौजूदगी में मकामी क़यादत गायब रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक के कर्ज की शराइत को आसान करना चाहिए। पाकिस्तान तमाम अहम फोरम्स पर कम तरक्की याफ्ता ममालिक की आवाज़ को उजागर करता रहेगा। कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए वैक्सीन की फराहमी तसलसल से यकीनी बनाना जरूरी है। कर्ज की शराइत को आसान करना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त। IMF का पाकिस्तान के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। रवां हफ्ते ही IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने का इम्कान। इंटरबैंक में डॉलर 54 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 92 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपए की सतह पर बरकरार। रिलीफ नहीं तकलीफ की पॉलिसी। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 3 रुपए 39 पैसे महंगी कर दी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। तनख्वाहों पर भारी टैक्स। PIA के पायलट्स ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। 8 लाख तनख्वाह लेने वाले पायलट को 3.5 लाख रुपए इजाफी टैक्स अदा करना पड़ रहा है। 2 दर्जन से ज्यादा पायलट्स ने इस्तीफे दे रखे हैं जिन्हें मंजूर नहीं किया जा रहा। मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने अवाम का जीना हराम कर दिया। अवाम को महंगाई के बायस शदीद परेशानी का सामना। सब्जी, मसाले, तेल, घी सब का सब महंगा। फलों की कीमतों ने भी सर उठा लिया। महंगाई के बाद सयाहत का शोबा भी शदीद मुतासिर। पंजाब से आटे की सप्लाई मुअत्तल होने पर खैबर पख्तूनख्वा समेत आटे के दाम बढ़ने और किल्लत का खदशा पैदा हो गया। आटा डीलर के मुताबिक अगर यही सूरत हाल रही तो रमजान से कबल आटे की कीमतें एक मरतबा फिर 3300 से तजावुज कर जाएंगी।